أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ پوری ترتیب کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں جن آیات کی تشریح تک سلسلے درس پہنچا تھا ان آیات میں واقعے کا جو حصہ بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش اور تدبیر کے مطابق
جب ان کے بھائی تیسری بار ان کے پاس آئے غلہ لینے کے لیے، اور اس وقت انہوں نے بڑے درد بھرے انداز سے اپنی پریشانی بیان کی، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہم لوگ، ہمارے پورے گھر والے بڑے تنگی میں اور بڑے فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ہم جتنا غلہ ہمیں چاہیے اس کے حساب سے ہم پوری قیمت بھی نہیں لا پائے ہیں، جو کچھ تھا وہ لے آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو تو قبول کر لیں، لیکن آپ اس سے بھی بہت زیادہ غلہ ہمیں عنایت کر دیں، صدقہ کر دیں ہم پر، وتصدق علینا، اور اللہ بلا شبہ پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں کو بہت انعام دیتا ہے۔ یہ جو اپنے بھائیوں اور اپنے گھرانے، اپنے خاندان کی پریشانی کی دکھ بھری داستان یوسف علیہ السلام نے سنی تو ان کا دل درد سے بھر آیا، اور وہ راز جو اب تک وہ چھپائے ہوئے تھے اب وہ چھپا نہ سکے، اور انہوں نے ابھی تک تو اپنی شخصیت کو چھپا رکھا تھا، ان کے بھائی نہیں پہچان پا رہے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس کے پاس ہم بار بار آ رہے ہیں مدد مانگنے کے لیے وہ اور کوئی نہیں، وہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کو ہم نے راستے سے ہٹا دینے کے لیے برسہا برس پہلے ایک ویران کنویں میں ڈال دیا تھا۔ وہ یہ بات کبھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اب جب کہ ایسی دکھ بھری داستان اپنوں کی سنی تو ان کی زبان سے یہ بات نکلی، انہوں نے یہ بات فرمائی، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إن انتم جاهلون، یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ اپنی نادانی کے زمانے میں کیا حرکت کی تھی؟ یہ سننا تھا کہ ان کے بھائی چونک پڑے اور پکار اٹھے کہ أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ وہی یوسف ہیں؟ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ بھائی بنیامین میرا سگا بھائی ہے، جس کو میں نے پچھلے تمہارے سفر میں ایک خاص ترکیب سے روک لیا تھا۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر اپنا کرم فرما دیا، اور سچی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے حکموں پر چلتا رہے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے گا اور تکلیفوں پریشانیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا انعام اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک تشریح گزشتہ درس میں ہو چکی تھی۔ یہ سن کر ان کے یوسف علیہ السلام کی اس بات کو سن کر اس کے جواب میں اب ان کے بھائیوں کی زبان سے نکلا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، قسم کھا کے کہتے ہیں یوسف کہ اللہ نے تم کو چن لیا ہے، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دے رکھی ہے،
تم کچھ اور ہو ہم کچھ اور. لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے تم کو تمہارا انتخاب کر لیا, اللہ نے تم کو کچھ ایسی خاص نعمت سے نواز دیا جو اس نے ہمیں نہیں دی. اب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تمہارا مقام بہت بلند ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے, ہم بھی اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتے ہیں. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور ہم ہر دربار میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی, ہم نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ. یوسف علیہ السلام ایسا دل رکھتے تھے محبت بھرا کہ اپنے بھائیوں کی زبان سے ندامت کے یہ الفاظ اور اعتراف جرم کے یہ الفاظ سن کر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے فوراً فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, جو کچھ ہوا سو ہوا, اب بھول جاؤ اس کو, اب کوئی تم سے جواب طلب نہیں کیا جائے گا, کوئی اس کی سزا کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تم سب کو معاف کر دے, اور مجھے بہت امید ہے کہ وہ معاف کرے گا, اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی بھی بات بلا وجہ نہیں بیان کی ہے. ایک شخص کی تعریف کرنا, ایک شخص کی تاریخ بیان کرنا, یہ اللہ کے اور اللہ کی کتاب کے مقاصد میں سے نہیں ہے. لوگ یوسف علیہ السلام کو داد دے دیں, کچھ سر ہلا لیں, دو جملے کہہ دیں, اس سے کیا دلچسپی اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو. اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب میں صرف وہی بات بیان کی ہے جو ہماری اپنی اصلاح و تربیت کا فائدہ رکھتی ہے. دنیا میں کون سا انسان ہے, خاص طور پر وہ جس کو کوئی نعمت ملی ہو, عزت ملی ہو, خوشحالی ملی ہو, مقبولیت اور محبوبیت ملی ہو, ترقی ملی ہو, اور کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اس کی یہ ترقی, عزت, خوشحالی, اس کی یہ محبوبیت اور مقبولیت کانٹا بن کے نہ چبھنے لگے. کون سا انسان ہے دنیا میں جس کو نعمت ملے, کوئی بھی نعمت, علم کی ہو, عمل کی ہو, دنیا کی ہو, اور اس نعمت کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دل میں اس سے حسد نہ پیدا؟ کون انسان ہے؟ اور عموماً حسد دور کے لوگوں کے دل میں نہیں پیدا ہوتا, عموماً حسد قریب کے لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے. جن بھائیوں کے دل میں یوسف علیہ السلام سے حسد پیدا ہوا تھا وہ ان کے بھائی تھے, غیر لوگ نہیں تھے. ایک باپ کی اولاد تھے سب, ایک ہی خون تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ تم مسلسل اللہ پاک سے یہ مانگا کرو کہ اللہ جب بھی مجھ سے کوئی حسد کرے, کسی کے دل میں حسد پیدا ہو, میرے اللہ اس کا نقصان مجھے نہ پہنچنے دیجیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھ سے کوئی حسد ہی نہ کرے, کیونکہ اگر ہم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے کوئی حسد ہی نہ کرے تو دوسرے لفظوں میں اس دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں
کہ اللہ آپ مجھ کو کوئی نعمت ہی نہ دیجیے، کیونکہ نعمت ملے اور حسد نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ آدم کو نعمت ملی، ابلیس کو حسد ہوا، تو نعمت ملتے ہی حسد کی شروعات ہو گئی۔ ایک کو نعمت ملے گی تو دوسرے کو حسد ضرور ہوگا۔ قرآن میں ہم سے یہ دعا مانگنے کو کہا گیا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کوئی حسد کرے تو مجھ کو اس کا نقصان نہ پہنچے۔ یہ دعا مانگنے کو بالکل نہیں بتایا گیا کہ اللہ کرے تو مجھ سے کوئی حسد ہی نہ کرے، کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے کہ مجھ سے کوئی حسد ہی نہ کرے، تو دوسرے لفظوں میں اس کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے آپ کوئی نعمت ہی نہ دیں۔ نعمت ملے گی تو حسد ضرور ہوگا، لیکن حسد کا نقصان نہ پہنچے، حاسد کا ارادہ کامیاب نہ ہو، پورا نہ ہو، سازش کامیاب نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ خود اس انسان کے اندر تقویٰ ہو کامل درجے کا، صبر ہو کامل درجے کا، تو اللہ تعالی حسد کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ حاسد کے حسد کی وجہ سے تکلیف بھی نہ پہنچے، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ تکلیف الگ چیز ہے، نقصان الگ چیز ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دونوں لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لن یضروکم الا اذی۔ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہارے دشمن ہیں، یہ جو تمہارے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے ہیں، اے محمد کے ساتھیوں، اے ایمان والوں، یہ تھوڑی سی تکلیف تو تم کو پہنچا لیں گے لیکن نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ نقصان کا مطلب یہ کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی، تم دنیا میں بھی جنت کی طرح رہو گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم کیسے آزمائیں گے کہ تمہارے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تم کو تکلیف بھی نہ پہنچے گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے؟ تکلیف تو پہنچے گی۔ تکلیف تو یوسف علیہ السلام کو بھی پہنچی، کنویں میں بھی ڈالے گئے، بازار میں بیچے بھی گئے، غلام بھی بنائے گئے، جھوٹا الزام لگا کر جیل میں بھی بھیجے گئے، بدنام بھی کیے گئے، لیکن یہ سب وہ نہیں تھا جو ان کے بھائی چاہتے تھے۔ بھائی تو حصہ ہی تمام کرنا چاہتے تھے، تو وہ تو نہیں ہونے دیا اللہ نے جو وہ چاہتے تھے، لیکن تکلیف پہنچی، اور وہ تکلیف ہی دراصل یوسف علیہ السلام کے ترقی کا سبب بن گئی، کیونکہ اسی تکلیف کے درمیان بار بار اللہ نے دیکھا کیا صبر کر رہا ہے میرا یہ بندہ، کوئی شکایت اس کے دل میں نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، یہ نہ بددعا کر رہا ہے نہ برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ سر جھکا کر اللہ کے تقدیری فیصلوں کو تسلیم کیے چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے صبر۔ اور یہ بھی دیکھا اللہ نے کہ بار بار گناہ کا موقع میرے بندے کے سامنے آتا ہے، مگر یہ گناہ سے اپنے کو بچا لیتا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ اور جب صبر اور تقویٰ دونوں جمع ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد آسمان سے برستے رہے، پھر دن پلٹتے ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں، اور پھر وہ ہوتا ہے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ کل تک جو کنویں اور جیل میں تھا وہ تو بیٹھا ہوا ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا وزیر اعظم بن کر، عزت کی بلندیوں پر ہے،
اور وہ جنہوں نے یوسف کا برا چاہا تھا وہ کھڑے ہوئے ہیں اسی یوسف کے سامنے بھیک کا پیالہ لے کر، اور ایک بار نہیں بار بار آ رہے ہیں، اور ان کی زبان سے یہ تک جملہ نکلوا دیا اللہ کے قانون نے کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، مان گئے یوسف، اللہ کی قسم مان گئے کہ تم کچھ اور ہم کچھ اور، ہم مجرم ہیں اور تم اللہ کے منتخب بندے ہو، مان گئے، تسلیم کر لیا۔ مگر یہ جملہ حسد کرنے والوں کی زبان سے حسد کرنے کی صبح کے بعد شام ہی تو نہیں نکلا، کئی سال لگے یوسف علیہ السلام کو اس منزل تک پہنچنے میں کہ اللہ ان کے دشمنوں بدخواہوں اور ان سے جلنے والوں کی زبان سے برسر عام یہ اقرار جرم نکلوائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو جس کو اللہ کوئی نعمت دے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس سے جلیں، اللہ اس کو اتنا ہی صبر عطا فرمائے جتنا کہ یوسف کو دیا تھا، اتنا ہی تقویٰ عطا فرمائے جتنا یوسف کو دیا تھا، تو اس کی زندگی میں بھی وہی حال پیش آ کر رہے گا کہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ بھئی ہم غلط سمجھتے تھے، اس بندے کو تو اللہ نے چن لیا تھا۔ بہت انتظار کرنا پڑا تھا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت انتظار کرنا پڑا، بہت انتظار کرنا پڑا۔ یہاں تو شاید 10-11 سال میں یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ دن آ گئے، لیکن صلاۃ والسلام ہو محمد رسول اللہ پر، ان سے بھی حسد تھا مکے کے بہت سے بڑے بڑے لیڈروں کو، ان سے بھی جلتے تھے ابو سفیان، ان سے بھی جلتی تھی ان کی بیوی ہند، ان سے بھی جلتے تھے عبداللہ ابن عمرو، ان سے بھی جلتے تھے خالد بن ولید، ان سے بھی جلتے تھے اکرمہ ابن ابی جہل، بڑی لمبی فہرست تھی حاسدوں کی، اور کتنا حسد کیا انہوں نے، کتنا ستایا کہ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں ان کے حسد کا نقصان اور تکلیف جھیلنے کے بعد مکہ چھوڑ دینا پڑا اللہ کے رسول کو، بیت اللہ چھوڑ دینا پڑا اللہ کے رسول کو، تو دنیا میں سب سے زیادہ ان کے لیے عزیز تھا، سب کچھ چھوڑ دینا پڑا، اور اس کے بعد بھی چین سے ہی بیٹھنے دیا ان حاسدوں نے۔ یہ یہی حسد ہی تو تھا جو کبھی بدر میں حملہ کروا رہا تھا، کبھی احد میں حملہ کروا رہا تھا، کبھی خندق میں حملہ کروا رہا تھا، کبھی طائف میں قدموں کو توڑنے پر آمادہ کر رہا تھا، کبھی احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کر رہا تھا، کبھی بیٹی کو آپ قبر میں اتار رہے تھے، کبھی بچوں نوازوں اور بیٹیوں کا فاقہ آپ دیکھ رہے تھے۔ یہ اور کیا تھا حسد کے سوا؟ کیا اللہ کے رسول نے کچھ بگاڑا تھا؟ یہی لوگ گواہ تھے کہ محمد سے دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، یہی لوگ گواہ تھے کہ انہوں نے محمد کا نام صادق اور امین رکھا تھا، لیکن جب روزانہ بڑھتی ہوئی اللہ کے رسول کی عزت، محبت، مقبولیت اور اللہ کے ہاں ان کا مقام، اور روزانہ ایک ایک کر کے اللہ کے بندے جو ان کو تسلیم کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ان حاسدوں کا حسد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کتنا انتظار کرنا پڑا اللہ کے رسول کو، 13 سال مکہ مکرمہ کے، 8 سال مدینہ منورہ کے، 21 سال کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، تب ابو سفیان جو حاسدوں کے سردار تھے ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ لقد اصبح ملک ابن اخیک عظیما، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن حضرت ابو سفیان نے عبداللہ ابن عباس سے نہیں بلکہ ان کے والد ماجد حضرت عباس سے جو حضور کے چچا تھے، ابو سفیان بھی غیر نہیں تھے، ابو سفیان بھی رشتے کے چچا لگتے تھے، ابو جہل بھی رشتے کا چچا تھا، ابو لہب بھی چچا تھا، یہ سب حاسد لوگ تھے۔ ابو سفیان نے جب مکہ مکرمہ کے اندر فتح مکہ کے دن
وہ شان و شوکت دیکھی اللہ کے رسول کی، جو شان و شوکت یوسف کے بھائیوں نے اس وقت دیکھی تھی، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ شان و شوکت جب اللہ کے رسول کی دیکھی، ابو سفیان کی زبان سے نکلا، عباس تمہارا بھتیجا اب بہت بڑا بادشاہ اور حکمراں آج بن گیا، اب اس کی طاقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان سے حضرت عباس نے کہا تھا نبوت ولیس ملکن، ابو سفیان ابھی تک تم پہچان نہیں پا رہے، یہ میرے بھتیجے کی بادشاہی کی شان نہیں ہے، یہ میرے بھتیجے کی نبوت کا جلوہ ہے۔ تم نبوت اور سیاست میں فرق نہیں کر پا رہے، تم نبوت اور حکومت میں فرق نہیں کر پا رہے، یہ نبوت کا جلوہ ہے۔ تسلیم کر لو ابو سفیان، مان لو کہ میرا بھتیجا اللہ کے رسول ہے۔ تب ابو سفیان نے کہا کہ بہت اچھا، اب بات مجھے لے چلو، میں نے تو زندگی بھر ان کو اتنا ستایا ہے کہ میں اپنی نگاہ میں خود واجب القتل ہوں، میں جانتا ہوں میری سزا سزائے موت ہے۔ عباس نے کہا ابو سفیان میرا اور تمہارا بھتیجا بہت معاف کرنے والا ہے، چلو میں تم کو لے کے چلتا ہوں۔ تب ابو سفیان کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حضرت عباس حاضر ہوئے، اور وہاں وہ تاریخ ساز واقعہ پیش آیا کہ حضور نے فرمایا ابو سفیان کیا اب بیوی وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جو کچھ ہے یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، میں تو اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ ابو سفیان گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور کہا ہاتھ حاضر ہے، اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ کو چھوئے، لیکن میں آیا ہوں معافی مانگنے اور کلمہ پڑھنے، اگر آپ کے دربار سے معافی مل جائے تو میں خوش نصیب ہوں، ورنہ میں ہر سزا سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تقویٰ تھا محمد رسول اللہ کا، یہ صبر تھا محمد رسول اللہ کا، جس کی وجہ سے 21 سال کے بعد ان کے حافظوں کو بھی ماننا پڑا کہ بھئی معاملہ کچھ اور ہے، اور تقریباً انہوں نے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہی کہا جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہا تھا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ صرف تاریخ کا ایک واقعہ سن کر ہم لوگ نہ جائیں، میں پھر دہراتا ہوں یہ بات، جس کو جس درجے کی نعمت ملتی ہے اس کے پیچھے اسی درجے کا حسد ہوتا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو نعمت ملی ہو اور اس کے پیچھے حاسدین نہ پڑے۔ حقیقت نپٹنے کا کیا ہے؟ ایک طریقہ وہ ہے جو ہندوستان کے مشرک سماج سے ہم نے لیا ہے، دعا تعویذ اور گنڈے اور سفلی اور تماشے اور عملیات، اور ایک طریقہ وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، کامل درجے کا صبر کرو، جو لوگ تم کو بے پناہ ستائیں ان کے لیے بھی تمہارے دل میں رتی برابر بدلے کا جذبہ نہ ہو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تم کو ایک وقت آئے گا کہ کیسی عزت و ترقی دے کے دکھائے گا، اور وہی لوگ جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی تمہاری عظمت کو تسلیم کر کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق لینے کی توفیق دے، تب تو فائدہ ہے درس قرآن میں آنے کا، اور تب تو فائدہ ہے مجھ کو درس قرآن دینے کا۔ یہ میں نقطے بیان کر دوں اور نہ تقویٰ ہو میرے اندر اور نہ صبر، تو یہی قرآن میرے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا، اور یہی آپ بھی صرف سن کر چلے جائیں اور آج اپنی سوچ میں بنیادی تبدیلی کا فیصلہ نہ کریں۔ کون ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پڑا ہوا نہیں ہے؟ کسی کا کاروبار ذرا نکلتا ہے تو لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں، کسی کا مکان اچھا بن جاتا ہے لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں، کسی کو
کہ فرشتہ اچھی جگہ ہو جاتا ہے لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں. بڑی کمزرفی ہے لوگوں میں. اکثر لوگ دنیا میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں. اکثر لوگ دنیا میں اللہ کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں. اکثر لوگ دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ فلاں کو آپ نے کیوں دے دیا, مجھے دینا چاہیے تھا, یہ غلط ہے, میں اس سے چھین کر رہا ہوں. یہ بنا سیدھے سیدھے اللہ کے فیصلے کے خلاف بغاوت. اس لیے سبق اس کا یہ ہے, پیغام یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے سبق لو. دیکھو انہوں نے کس طرح صبر اور تقوی سے حالات کا مقابلہ کیا, اور وقت جب آیا مجرم ان کے سامنے کھڑے ہو کر معافی اقرار جرم کر رہے ہیں. وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام بدلہ لیتے, سزا دیتے, لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, کوئی بدلہ نہیں, کچھ نہیں, بالکل کوئی بدلہ نہیں. واقعی علماء نے لکھا ہے, اور میرے سامنے جو تفسیر کی کتاب کھلی ہوئی ہے اس میں بھی بہت صاف صاف نقل کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا ہے کہ اے لوگوں, جن سے کوئی جلے, جن کے خلاف کوئی سازشیں کرے, جن پر کچھ حملے کرے, جن کے مال کی چوریاں کروائے, جن کے اوپر نہ جانے قسم کے حملے کروائے, ان کی جان کے دشمن بن جائے, کچھ بھی کرے تمہارے ساتھ کوئی, اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں ترقی کرو اور آخرت میں مغفرت لو, تو یاد رکھنا تم کو معلوم بھی ہو جائے یقین کے ساتھ کہ فلاں نے مجھے ستایا تھا اور یہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا, تب بھی تم دل سے معاف کر دینا, بدلے کو سوچنا بھی مت. اس کے نتیجے میں تم کو دنیا میں ترقی بھی مل کر رہے گی اور آخرت میں مغفرت مل کر رہے گی. اور کیا چاہیے؟ تم بدلہ لے کر اور کیا کرو گے؟ بدلہ لینے سے تم کو کیا نفع ملے گا کہ بھائی دل کی بڑاس نکلنے, الجھنیں اور بڑھیں گی, دشمن اور بڑھیں گے, معاملہ طول پکڑے گا, اور تم بدلہ لو گے ادھر سے اس کا جواب دیا جائے گا, پھر تم جواب دو گے تو ادھر سے جواب دیا جائے گا. تمہاری اور تمہاری اولاد کی زندگیاں اسی میں غارت ہو جائیں. اور سمجھداری کا راستہ یہ کہ آج تو لوگ شک کی بنیاد پر لوگ بدلہ لیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے سامنے تو کھڑے ہوئے مجرم خود مان رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں, لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا. اللہ کرے کہ یہ سبق سیکھنے کی ہم سب کو توفیق ملے. چپکے چپکے ہم اس وقت نیت کر رہے ہوں, اللہ ہم کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیں گے, ہم کو بھی صبر کی توفیق دے دیجیے, ہم کو بھی تقویٰ سکھا دیجیے, اور اللہ ہم کوئی بھی اگر حسد کرتا ہو اللہ اس کو بھی خوب نعمتیں دیجیے, اور اس کے حسد کے شر سے مجھ کو بچا لیجیے. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقميصي هذا, میرا یہ کرتا لے کر جاؤ, فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا, یہ میرا کرتا لے کر جاؤ اور میرے ابا جان کے چہرے پر میرے کرتے کو ڈال دینا. مجھے امید ہے کہ وہ جو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے, میرے کرتے کو ان کے چہرے پر پڑنے کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. ایک بات تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہی, اور دوسری بات یہ کہی کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اس مرتبہ تم کو جاؤ تو پورے خاندان کو سب کو لے کر یہاں آؤ. کیونکہ یوسف علیہ السلام یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ تو یہاں آرام سے رہیں اور ان کے گھر والے وہاں فقر و فاقے میں رہیں. تو اب مسئلہ حل اس سے نہیں ہوگا کہ غلہ بھیج دیا جائے, بلکہ اب سب کو یہیں لاؤ. چند باتیں علماء نے لکھی ہیں مختصراً پیش خدمت. ایک بات کو غور سے یہ سنیں کہ یہ کیا بات کہی یوسف علیہ السلام نے کہ میرا کرتا لے جاؤ اور کرتا آنکھ میں ڈال دو
میرے والد کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. کیوں یوسف علیہ السلام کو یہ امید تھی؟ کیوں یقین تھا ان کو؟ آج کل کی جو مادی دنیا ہے اور ہمارا جو روحانی ذوق مر چکا ہے، اور جس طرح ہم بالکل کافروں کی طرح خالص ظاہری نظام کو جانتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم میں سے بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کپڑے کے کرتے کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی روشنی واپس کیسے آ گئی. علماء نے بیمار عقلوں کے لیے عقلی طور پر بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. چنانچہ یہ بھی لکھا ہے اور بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں یہ بات ثابت ہے میڈیکل سائنس کی روح سے کہ انسان کی جو روح ہے، وہ روح اگر ایک دم سے تر و تازہ ہو جائے، فریش ہو جائے، اس کے اندر ایک نئی انرجی اور نئی قوت آ جائے، ایک نئی ول پاور جاگ جائے، ایک نئی قوت ارادی پیدا ہو جائے، اس سے بڑے زبردست قسم کے اثرات اس کے جسمانی نظام پر بھی پڑ سکتے. اب وہ بندے خدا عرصے سے غموں کا پہاڑ لیے ہوئے تھے اور اسی غم کی وجہ سے، بہت زیادہ آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا کرتا اس خوشخبری کے ساتھ ان کے چہرے پر پڑے گا، خالی کرتا تو نہیں پڑے گا تو یوں جا کے اچھال دیں، وہ تو جا کے بتایا جائے گا، پورا واقعہ سنایا جائے گا کہ آپ کا بیٹا مل گیا، ابا جان یوسف مل گئے، اور ایسے شان کے ساتھ یوسف رہ رہے ہیں، انہوں نے کرتا بھیجا ہے. تو یہ سب سن کر اس کرتے کی خوشبو سے ایک یوسف یعقوب علیہ السلام کے اندر ان کی روح جو ایک دم اس کے اندر ایک تازگی آ جائے گی، ایک توانائی آ جائے گی، اور اس کے ذریعے سے ایک ایسا زبردست ایک اندر طوفان بپا ہوگا کہ جسمانی نظام بھی متاثر ہوگا اور آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. علماء نے بہت نیچے اتر کر بیمار عقلوں کے لیے، میرے اشارے کو شاید آپ سمجھ رہے ہیں، اور اگر سب بیمار ہی بیٹھے ہوں گے تو کون سمجھ رہا ہو، بہت نیچے اتر کر یہ باتیں ظاہری نظام کے مطابق بھی سمجھانے کی کوشش کی. لیکن جن اللہ کے بندوں کو روحانیات سے کچھ تعلق ہے اور جن کا ایمان بنا ہوا ہے، اور جو جانتے ہیں کہ اللہ والوں کے لباسوں میں بھی کیا برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں کیا تاثیر ہوتی ہے، کیا برکت ہوتی ہے، کیا زبردست اس کے اندر اللہ تعالی شفا کی طاقت رکھ دیتے ہیں، انہیں کوئی عقلی تشریح کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے بندے کے بات جانتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ سب میں ہے، سیرت کی حدیث کی تمام کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جب غزوہ خیبر کا وقت تھا، ایک بہت مضبوط قلعہ تھا خیبر میں جس کے اندر یہودی فوجیں اندر بند تھی، اور جب تک قلعے کا دروازہ نہیں کھلتا تو حملہ نہیں ہو سکتا تھا. ان لوگوں نے حکمت عملی یہ اپنائی تھی، جنگی حکمت عملی، کے سامنے نکل کر مقابلہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا. یہودی قوم کبھی بھی سامنے کی جنگ میں آج تک نہیں جیتی ہے، مزاج ہی نہیں ہے ان کا. مزاج
پردے کے پیچھے سے اپنے کو محفوظ کر کے لڑانے کا ہے. آج بھی اسی طرح دنیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں، کیونکہ سامنے سے ٹکر لینے والی طاقت پچھلے 100-150 سال سے اس امت کے اندر سے نکل گئی. اب اللہ کا شکر ہے واپس آ رہی ہے وہ طاقت، اور جیسے جیسے واپس آ رہی ہے ویسے ویسے انشاءاللہ دن بدل کر رہیں گے. وہ کبھی بھی سامنے سے لڑنے والی قوم ہی نہیں ہے. تو خیبر میں جو پہلی مرتبہ اتنا بڑا حملہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے سب سے مضبوط قلعے پر کیا تھا، تو وہاں کئی دن گزر گئے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قلعے کو گھیرے میں لیے ہوئے، لیکن اندر جانے کی کوئی سبیل نہیں تھی. کئی دن گزر گئے. ایک دن آپ نے شام کے وقت میں غالباً یہ فرمایا، اچانک اللہ کے رسول نے لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ او کما قال، فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے. اب سب امید لگائے ہوئے کہ دیکھیں کس کا پورا نکلتا ہے، کس کے نام کا، اور کس کو ملتی ہے یہ نعمت. اور آپ نے اگلی صبح کو بالکل علی الصباح اچانک بلایا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھماتے ہوئے فرمایا، علی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، تم فاتح خیبر بنو گے، بسم اللہ. حضرت علی نے فوراً اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میری آنکھ میں بہت تکلیف ہے، ایک آنکھ میں آشوب ہے، پوری آنکھ سوجی ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا قریب آؤ میرے، اور آپ نے اپنا لعاب اپنے ہاتھ میں لگا کر اپنے منہ کا لعاب ان کی آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی اس کے بعد فرماتے ہیں، قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کے ہٹنے کے بعد میں یہی نہیں یاد کر پا رہا تھا کہ میری تکلیف دائنی آنکھ میں تھی کہ بائیں آنکھ. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی الاستشفاء بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس باب میں وہ حدیثیں بیان کی جائیں گی. امام مسلم فرماتے ہیں جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پہنے ہوئے اور استعمال کیے ہوئے کپڑوں سے صحابہ کرام بیماریوں سے شفا حاصل کرتے تھے. صحیح احادیث کا ذخیرہ ہے. صحابہ کرام کے گھروں میں اللہ کے رسول کا کپڑا رہتا تھا، کسی کے پاس عمامے کا ٹکڑا، کسی کے پاس رومال کا ٹکڑا، کسی کے پاس آپ کی چادر کا ٹکڑا، کسی کے پاس آپ کے پاجامے کا ٹکڑا، کسی کے پاس آپ کے کرتے کا ٹکڑا. اور صحابہ کرام عام طور سے کہتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں صحیح مسلم کا، صحیح مسلم کی صحیح ترین روایتوں میں حدیثوں میں درج ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے تھے تو اس کپڑے کو پانی میں بھگوتے تھے اور اسی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے، اسی پانی کو پی لیا کرتے تھے اور ہمیں اس بیماری سے شفا مل جاتی. پھر علماء کرام نے ان کی احادیث کی تشریح میں قدیم محدثین نے یہ بحث کی ہے کہ کیا یہ خاصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت ملی یا آپ کے علاوہ بھی کسی کو ملی. تو اکثر علماء نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی واقعے کو دلیل بنا کر یہ فرمایا کہ نہیں، آپ کے علاوہ اور کو بھی ملی، اور آپ کے علاوہ اور انبیاء علیہ السلام کو بھی ملی، اور آپ کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے خلفاء کو، ان کے جانشینوں کو اور ان کے طریقے پر چلنے والے
کامل اتباع سنت رکھنے والے اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کو بھی ملے. چنانچہ محدثین کی زندگی میں خود ایسے واقعات بکثرت موجود ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مسواک کے بارے میں عجیب و غریب واقعات امام مالک کے تلامذہ نے نقل کیے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. تو بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے، ان کے بدن سے جو کپڑا مسح ہوتا ہے، جس چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں، ان کپڑوں میں اللہ اپنی قدرت سے تاثیر ڈال سکتا ہے. وہ تاثیر ڈالنا ان اللہ والوں کے بس میں نہیں ہے، وہ ان کا اپنا عمل نہیں ہے، وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت جس چیز میں چاہے تاثیر ڈال دیں. بہت سے واقعات اس طرح کے علماء نے بیان کیے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے کرتے میں اگر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی تاثیر رکھی ہو تو اس میں کس کو اشکال ہو سکتا ہے سوائے اسی کے جس کو میں نے کہا کہ بیمار. جس بندے کے اندر اس درجے کا تقویٰ ہوگا اور جس بندے کے اندر اس درجے کا صبر ہوگا، اس کے اندر اگر برکت نہیں ہوگی تو پھر کس کے اندر؟ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے یہ کہا کہ آپ میرا کرتا لے کر جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی روشنی آنکھ کی واپس آ جائے. اور دوسری بات یہ کہی کہ اپنے سارے گھر والوں کو اب لے کر آؤ. اور اس سے بھی ایک سبق ملا. بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں لیکن بہت سی باتیں ترک کر دینی پڑتی ہیں، چھوڑ دینی پڑتی ہیں، اس لیے کہ وقت تنگ ہوتا ہے اور ضروری چند باتیں عرض کی جا سکتی ہیں. ورنہ اللہ کی کتاب کے ہر حرف کے اندر، ہر لفظ کے اندر سینکڑوں مضامین چھپے ہوتے. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ برکت اور فیض دینے سے پہنچتا ہے، صرف لینے سے نہیں پہنچتا. اچھی طرح ذہن میں رکھیے. اور یہی فرق ہے صحیح عقیدے، توحید و سنت پر قائم لوگوں کے مسلک میں اور بدعات اور شرک میں مبتلا، نادانی اور غفلت کی وجہ سے پڑے ہوئے بہت سے لوگوں کے عقیدے میں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیکی کو، ان کی خدمات کو، ان کے اخلاص کو، ان کی صفات کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان کو صاحب دعا بنا دیتا ہے. اور پھر وہ جس بندے کے لیے کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں، کسی چیز کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمنا ان کی پوری کر دیتا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد ماجد کی آنکھ کی روشنی کے واپس آنے کی دل سے تمنا کی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دل میں کتنی شدید تمنا ہوگی اس بات کی کہ میرے باپ میری وجہ سے روتے روتے اندھے ہو گئے، اللہ کرے کہ ان کی زندگی میں ان کی بینائی واپس آ جائے. اب یہ تمنا جو کی انہوں نے، اس کی ایک نشانی بھی انہوں نے پیش کی، اپنا کرتا عنایت فرمایا. اب دیکھنے والے کی نظر میں تو وہ کرتا ہوتا ہے، لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی کچھ مخلوقات ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، جو ان کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ کر دی جاتی.
لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے ساتھ ایسی کوئی بھی مدد کر سکتے. چنانچہ یہ کپڑا دے دیا انہوں نے، اور اس کپڑے کے بہانے سے ایک گویا اس مددگار مخلوق میں سے کچھ عملہ وہاں بھیج دیا. اب وہ اللہ کے بندے وہاں گئے، اللہ کی تمنا کی وجہ سے ان کو اشارہ مل گیا کہ تم اس بندے کا علاج کرو، اس بندے کی خدمت کرو. تو جو علاج معالجہ جسمانی نظام کو درست کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ گویا ان نظر نہ آنے والے سرجنوں نے آنکھ کا آپریشن کر دیا. لیکن مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ تشریح کرتے ہوئے، اور لیکن ڈر تب نکلے گا میرے دل سے جب میں اس جملے پر زور دوں گا کہ یہ فیض پہنچانے والے کی نیت اور تمنا پر ہوتا ہے. ہم کسی سے زبردستی یہ فیض نہیں لیتے. ہمارے زمانے میں ہمارے لوگوں میں ہم میں اور آپ کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی کہ جس کسی کو اللہ والا سمجھتے ہیں بس یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو چھو لیں، بس مسافہ کر لیں، چاہے 1,00,000 آدمیوں کا مجمع ہو اور مسافے کے نتیجے میں 15 آدمی شہید بھی ہو جائیں، ہوا کرے، ہمیں تو فیض حاصل کرنا ہے. چنانچہ جب اللہ والے آتے ہیں تو ان کے میزبانوں کا حالت خراب ہو جاتی ہے کہ یا اللہ آپ کون سی پولیس لگائیں، اس لیے کہ عقیدت مند آئیں گے اور بیان میں تو سوئیں گے وہ، لیکن بعد میں فیض حاصل کریں گے. وہ اللہ والا نہ ہوا، وہ حجر اسود ہو گئے. حالانکہ حجر اسود کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی فیض حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف مت دینا، تم دور سے اشارہ کر لو کہ فیض پہنچ جائے گا. لوگ کہتے ہیں وہ فیض بھیجنی چاہیے ہم کو تو ذرا. اب وہ مجمع ٹوٹتا ہے، چھو رہے ہیں اور چوم رہے ہیں اور چاٹ رہے ہیں، اور کوئی پکڑ رہا ہے کرتا پڑ رہا ہے، اور کوئی اللہ جانے کیا حرکت کر رہا ہے، اور کوئی ایک جوتا لے کے ادھر بھاگا اور ایک جوتا لے کے ادھر بھاگا. اب اللہ والے کھڑے ہیں مسجد سے نکل کے جوتے کھائے میرے، ان کا وہ فیض لینے کے لیے چلے گئے. اس طرح نہیں فیض ہوا کرتا. یہ جہالت ہے، یہ شرک ہے، شرک تقریباً اچھی طرح سمجھ لیں. یہ بالکل گمراہی ہے جہالت. یہ فیض لینے کا طریقہ نہیں. فیض لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنی محبت، اتنا آرام پہنچاؤ، اتنی خدمت کرو، اتنی راحت پہنچاؤ، اتنا سلیقے کا ثبوت دو، اتنا ڈسپلن کا ثبوت دو، دور کھڑے دیکھتے رہو، قریب مت آؤ. اس اللہ کے بندے کو جب یہ محسوس ہوگا کہ یہ اللہ کا بندہ میری تکلیف کی وجہ سے اپنی خواہش کو دبا رہا ہے، مسافہ بھی نہیں کر رہا، یہ بھی نہیں کر رہا، تب وہ اللہ کا بندہ بے اختیار اس کے دل میں ایک دعا نکلے گی کہ اللہ اس بندے کی محبت کو قبول کر لیجیے اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اس کو اپنا ولی بنا دیجیے. تو جس نے چھوا بھی نہیں تھا اس کو فیض پہنچ جائے گا، اور جو تکلیف پہنچا رہے تھے وہ اللہ جانے کتنا بڑا اللہ کا غصہ لے کر جائے. اس زمانے میں ہمیں اللہ اپنے بلوں سے فیض دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا. بعض اللہ کے بندے واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دی ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی اللہ کے بندے کے بارے میں کوئی تمنا کر لیتے تو کبھی کوئی ہدیہ اس کو پیش کرتے، کبھی اس کو کوئی عطر دیتے، کبھی اسے کچھ کھلاتے ہیں، کبھی اسے دودھ کا گلاس پلاتے ہیں. اور اصل میں ان کے پیش نظر جو ہوتا ہے وہ خالی کھلانا اور پلانا نہیں ہوتا، خالی ہدیہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ والا اس کے ذریعے سے تقریباً اس طرح کا اشارہ کر رہا ہوتا ہے جس طرح کا اشارہ یوسف علیہ السلام نے اپنے کرتے کو بھیج کر کیا تھا. اس سے زیادہ اس بارے میں تفصیل بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان اشاروں سے سبق لینے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس زمانے میں صرف بیان سننا لوگ سمجھتے ہیں، اللہ والوں سے فائدہ اٹھانا
اصل طریقے بیان سننے کے نہیں ہیں، اصل طریقے اس سے محبت کر کے، اس کو راحت پہنچا کر، اس کے دل سے کوئی دعا لینے کے، کوئی تمنا کی ہوتی کہ اس کے دل سے کوئی خاص جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے، میرے لیے بس میرا کام بن جائے. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنے تمام گھر والوں کو، سارے خاندان کو لے کر یہاں آؤ. اس سے بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ کسی ایک خاندان کے کسی ایک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کسی اونچے مقام پہ پہنچا دے، اس کو اللہ تعالیٰ خوشحال بنا دے، اس کو اللہ تعالیٰ ترقی اور عزت اور محبوبیت دے دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ رشتے داروں کو اس کے فائدے اور آرام میں شریک کرے. اکیلے اگر کسی انسان نے اس ترقی کا مزہ اٹھایا تو یہ اچھے انسانی کردار کی علامت نہیں ہے. اچھے انسانی کردار کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی اچھی نعمتیں ملنے لگی تو آپ فوراً سوچیں کہ میں اور تمام رشتے داروں کو اس میں کیسے شریک کروں. یہ ہے اچھے انسان ہونے کی علامت. تو یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی فرصت میں، پہلے ہی موقع پر، اولین مرحلے میں فوراً فرمایا کہ آپ سب لوگوں کو لے کر آؤ. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 70 لوگوں کا پر قافلہ مشتمل تھا. بعض کتابوں میں 94 لوگوں کی تعداد آئی ہے کہ 90 سے اوپر لوگ تھے. بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں، بچے، نوجوان، یہاں تک کہ جانور، سارا خاندان، سب کو لے کر آؤ، ایک کو بھی مت چھوڑنا. اب یہاں سب آرام سے رہیں گے. وہ گئے دن تکلیف کے، اب یہاں اللہ نے مجھ کو نوازا ہے، میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے تمام خاندان کو خوشحال بنا سکتا ہوں. سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے سب کو لے کر آؤ. اب ادھر سے قافلہ چلا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. ابھی یہ قافلہ ادھر سے چلا تھا، ابھی تو بہت دور تھا، فلسطین کا وہ علاقہ جہاں یعقوب علیہ السلام اور سارے گھر والے تھے. لیکن ادھر سے قافلہ چلا اور ادھر یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا انی لاجد ریح یوسف. ارے بھائی مجھے تو اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ارے بھائی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. لولا ان تفندون. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی تم لوگ تو پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہو گے کہ پاگل ہو گئے، سٹیا گئے، ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیونکہ وہاں جو لوگ تھے موجود، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، وہ لوگ بھی ہوں گے، ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ مصر میں کیا ہوا. موبائل تو تھا نہیں وہاں، جو درس قرآن میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. اس لیے انہیں تو کچھ خبر نہیں کہ وہاں یوسف سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنا کرتا دے کر بھیجا ہوا ہے، انہیں کیا خبر. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی، تو ساتھ میں انہوں نے یہ جملہ بھی لگا دیا کہ بھائی مجھے تو آ رہی ہے، تم تو مجھے جو چاہو کہو. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. اور وہی ہوا، یہ سن کر ان لوگوں نے یہی کہا کہ کیا آپ بھی بہکی بہکی باتیں کرتے رہے، اتنے دن ہو گئے آپ کے، ابھی تک دماغ سے وہ خیال نکلے ہی نہیں. پھر وہی بات، بیمار عقلیں، ماڈرن اسلام، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہاں سے چلے قافلہ تو یہاں ان کو خوشبو کیسے آ گئی.
عجیب بات ہے. آج میں ہمت کر کے اپنا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس دور میں بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں کہ جن کو 50 میل دور سے کسی کی آمد محسوس ہو سکتی ہے. یہ بات ہوتی ہے محبت کی, یہ بات ہوتی ہے ایک صاف دل کی. یہ واقعہ ہے سن 1978 کا تقریباً, جہاں تک مجھ کو یاد ہے تقریباً 78-79. میری عمر اس وقت تھی مشکل سے 21-22 سال, 23 سال. میں مدینہ منورہ میں اس زمانے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور میرے شیخ و مرشد تھے, میرے محسن, میرے مربی سید العلماء والعارفین حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کی روحانیت سے ہمیں فیض یاب فرمائے. کیا بندہ تھا وہ. گرمی کی چھٹیوں میں مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا, اپنے گھر میں لکھنؤ میں مقیم تھا. یہاں تو بہت سے لوگ پہچان بھی جائیں گے, اب اس لیے مجھے نام لینے میں بھی کوئی اشکال نہیں. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے مولوی سعید, وہ بھی مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے. اسی 1-2 سال پہلے وہ وہاں گئے تھے اور وہ الہ آباد کے رہنے والے تھے جہاں ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد صاحب رہتے تھے. وہ چھٹیوں میں الہ آباد سے لکھنؤ 2-3 دن کے لیے آئے تاکہ ندوے میں اپنے اساتذہ سے ملاقات کریں, اور کچھ لکھنؤ میں اعزہ بھی تھے ان سے بھی ملاقات کریں. تو آخری جو ان کی رات تھی لکھنؤ کی, اس میں ترتیب کچھ ایسی طے ہوئی کہ میں نے کہا کہ بھائی آخری شب میرے ساتھ قیام کر لو. صبح فجر کی نماز سے پہلے لکھنؤ سے ٹرین تھی, فجر کے وقت یا فجر بعد فوراً الہ آباد کے لیے. تو میں نے کہا میں اسٹیشن چلوں گا ساتھ میں, آ جاؤ میرے ساتھ رات میں رہو. میرے ساتھ رات میں انہوں نے قیام کیا. فجر کی نماز سے پہلے میں ان کو چائے وائے پلا رہا تھا. انہوں نے چائے کے دوران مجھ سے کہا, ہم دونوں میں بڑا گہرا تعلق تھا, اس خاندانی رشتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا سجاد بھائی چلیے آپ بھی چلیے الہ آباد, حضرت سے ملاقات ہو جائے گی. تو مجھے میں نے سوچا کہ ہاں بالکل بہت اچھا موقع ہے, کیونکہ میں تو جب چھٹیوں میں آتا تھا تو 2-3 بار 4 بار میں الہ آباد جا کر اپنے حضرت سے ملنے کی کوشش کرتا تھا. تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے, تنہا جانے کے بجائے ساتھ ہو جائے گا, سفر اچھا کٹ جائے گا. میں ذرا حضرت والد صاحب سے اجازت لے لوں. میں اندر گیا, حضرت والد صاحب سے اجازت لی. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ضرور جاؤ, میرا حضرت کو سلام کہنا, دعا کی درخواست کرنا. میں نے کہا ایک جوڑی کپڑا اپنے ایک تھیلے میں رکھا اور چل دیا ان کے ساتھ. اور ریل پہ بیٹھ کے ہم لوگ دونوں الہ آباد روانہ ہو گئے اور 4-5 گھنٹے کے بعد الہ آباد پہنچ گئے. 11-11:30 بجے دوپہر. جب ہم لوگ اسٹیشن پہ اترے تو میں نے کہا بھائی اچھا بھائی سعید نہیں, آپ تو اپنے گھر جاؤ, میں تو جا رہا ہوں حضرت کے پاس. تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے ساتھ چلیں, گھر چلیں, اور وہاں 2-4 منٹ رک کر پھر میں بھی ساتھ چلوں گا. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے اس لیے بھی اس کو قبول کیا کہ گرمی کا شدت کا موسم تھا, پسینے میں شرابور تھے ہم لوگ. تو میں نے سوچا کہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے, ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے ان کے گھر چلے جائیں گے تو میرا غسل کر کے کپڑے بدل لوں گا, پھر میں حضرت کے پاس چلا جاؤں گا. تو میں ان کے ساتھ رکشے پہ بیٹھ کر گھر چلا گیا. وہاں جو پہنچا تو دروازے ہی پر ان کے مکان کے باہر ان کے چھوٹے بھائی مولوی عزیز وہ وہاں مل گئے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جب وہ یہاں آ گئے, حضرت تو صبح سے آپ کا انتظار کر رہے. میں نے کہا حضرت انتظار کر رہے.
میں نے تو حضرت کو کوئی خبر نہیں تھی. حضرت کو کیا خبر؟ کہا نہیں بھائی میں حضرت صبح سے انتظار کر رہے ہیں. میں نے کہا جی تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی, حضرت کو تو کچھ بھی خبر نہیں ہے, میں تو اچانک چلا ہوں, میں تو 5 منٹ پہلے تک ارادہ نہیں تھا میرا. تو سجاد بھائی میں تو وہیں سے آ رہا ہوں, صبح سے حضرت نے چائے نہیں پی ہے آپ کے انتظار میں, اور بار بار حضرت یہی فرما رہے ہیں یہ والی چادر بدلو, وہ چادر بچھاؤ, یہ کرو. نہیں وہ میرے سجاد آ رہے ہیں, مہمانوں کو چائے پلا رہے ہیں, ناشتہ کروا رہے ہیں, خود میرے نہیں, میں میرے سجاد کے ساتھ ہوں. تب میں گھبرایا کہ بھائی اللہ والوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, مجھے فوراً وہاں جانا چاہیے. میں نے صحیح سے کہا تم آتے رہنا, میں تو بھاگا. تو میں اسی حالت میں فوراً اسی رکشے سے, اور میں حضرت کے قیامگاہ کے جو ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا جہاں حضرت رہتے تھے, میں جیسے ہی رکشے سے اترا, مکان کی نوعیت ایسی تھی کہ سامنے کمرہ تھا جس میں حضرت بیٹھتے تھے, اور سڑک اور کمرے کے بیچ میں ایک گلی تھی. تو اس گلی کے نکڑ پر جب میں نے رکشہ رکوایا, میں وہاں اترا اور بیگ لے کر اندر کی طرف دبکا, تو میں نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت ایک دم ہمارے محبت کے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ حضرت اتنا شدید ذوق تھا کہ 2 آدمیوں کے سہارے کے بغیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. تو میں دوڑتا ہوا کہ حضرت کھڑے نہ ہو پائیں, اور میں ایک دم سے جا کر لپٹ گیا حضرت کے معاملہ. حضرت نے فرمایا, اس وقت آج تک یاد ہے, حضرت نے مجھے اپنے سینے سے لپٹایا, اور اس کے بعد ایک دم فرمایا اپنے خادموں سے, دیکھو میں تم سے کہہ نہیں رہا تھا کہ سجاد آ رہے ہیں, انی لاجد ریح یوسف. یہی آیت جو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت جو یعقوب علیہ السلام جملہ کہا تھا, آج تک میرے کانوں میں وہ موسیقی گونجتی ہے کہ حضرت نے اپنے اس غلام کو سینے سے لگاتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی تھی, میں تو تم سے کہہ نہیں رہا تھا کہ سجاد آ رہے ہیں. ایک ادنا درجے کا گنہگار مرید, ادنا درجے کا طالب علم بیچارہ اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہے اپنے شیخ کے پاس, اس شیخ کے دل پر اللہ نے پہلے سے ڈال دیا کہ فلاں آ رہا ہے اپنی اصلاح کے لیے. اگر اللہ کے رسول کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام جو 14ویں صدی 15ویں صدی ہجری میں تھا, اس غلام کو اللہ تعالیٰ ایسا کشف کی قوت دے سکتے ہیں اور ایسی باطنی قوت دے سکتے ہیں, تو یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کو کیا اللہ تعالیٰ وہ قوت نہیں دے سکتے؟ تو شک کی بات. مصیبت یہ ہے کہ چونکہ ہم گنہگار ہیں, ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں, ہمارے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے, ہمارے دلوں کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے پھوڑ دی ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب لوگوں کے دل اندھے ہیں. نہیں بھائی, سب ہماری طرح نہیں ہیں. کچھ وہ بھی ہیں جو بچپن سے گناہوں سے اپنے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے, کچھ وہ بھی ہیں جن کے دل کی آنکھوں کو اللہ نے کھول دیا, اور دل کی آنکھوں کے سامنے فاصلے نہیں ہوا کرتے. یہ تو ان آنکھوں کے سامنے فاصلے ہوتے. یہ میرا اپنا ذاتی واقعہ, کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. اسی طرح کے اور بھی کچھ واقعات ہیں, لیکن میں ایک واقعہ سنا کر تحدیث نعمت کے طور پر یہ واقعہ سناتا ہوں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرا کیا کمال ہے؟ میں تو ایک مریض تھا, میں تو بیمار تھا جو اپنے علاج کے لیے جا رہا تھا. یہ تو رسول اللہ کے بندے کی صفائی دل کی دلیل ہے کہ جس کو دور سے آتا ہوا اپنا ایک مریض, ایک مرید, ایک ادنا درجے کا انتہائی ٹوٹا پھوٹا غلام, اس کے آمد کی کچھ خبر ہو گئی, اور وہ ایسا مجسم شفقت. اور یہ حضرت تو میرے ساتھ معاملہ نہیں تھا, میں واضح کر دوں, حضرت جیسا محبت کا مجسمہ میری گنہگار آنکھوں نے دیکھا. ہر ایک سے پیار, ہر ایک سے محبت, ہر انسان سے محبت, خصوصاً ان سے محبت جو ان سے محبت کرتے. عجیب کیفیت تھی ان کے دل کی, عجیب کیفیت تھی ان کے دل کی. میں نے نہیں دیکھا, میں نے بالکل نہیں دیکھا کہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت بھر دی ہو جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو عطا کی. دل صاف تھا, بالکل دل صاف تھا. ان کا تو ایک واقعہ اور سناؤں, مجھے لذت آتی ہے ان کے تذکرے میں. ایک ہندو غیر مسلم انکم ٹیکس آفیسر تھے, کمشنر تھے, ریٹائرڈ. ان کو حضرت سے بہت عقیدت ہو گئی, بہت زیادہ. کوئی خاص پریشانی میں تھے, وہ
حضرت نے ان کے لیے دعا کر دی اور وہ دعا قبول ہو گئی اور ایک دم سے وہ ان کی زندگی پلٹ گئی. تو وہ اکثر شام کو آ جاتے تھے اور حضرت کے پیر دباتے تھے. ہندو تھے، براہمن خاندان. ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات میں وہ حضرت کے پیر دبا رہے تھے، خدمت کر رہے تھے. بس حضرت پر ایک اچانک ایک عجیب کیفیت آ گئی. حضرت ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ اللہ اللہ، یہ بندہ آپ کا مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ میں فقیر ہوں، میں اس کو کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اس کی محبت کے بدلے اس کو اپنی محبت دے دیجیے. اللہ اپنی پہچان دے دیجیے. اللہ میں کچھ سلے نہیں دے پاؤں گا. یہ احسان کر رہے ہیں، روز میری خدمت کرتے ہیں. اللہ میں ان کو کچھ نہیں دے پاتا. اللہ ان کو اپنا ایمان دے دیجیے. آج ان کو ایمان دے دیجیے، آج ان کو ایمان دے دیجیے. مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے کہ وہ خدا کا بندہ تڑپ اٹھا اور اس نے پیر پکڑ کے کہا کہ حضرت بس مجھے کلمہ پڑھا دو. ہے محبت. یہ اللہ والوں کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. کسی وجہ سے اصرار کیا جاتا ہے کہ خدا کے بندوں سارے کاموں کے ساتھ کسی اللہ والے کو قریب سے دیکھو، اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کی تصویر جماؤ، اس کی دعا لو، اس سے محبت کرو. پتہ نہیں کس وقت کیا مل جائے گا تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جس وقت یہ بات فرمائی اور وہ قافلہ لے کر چلا اور راستے میں انہوں نے راستے ہی سے محسوس کرنا شروع کیا اور ان کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ مجھے تو مہک آ رہی ہے یوسف کی، اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ تھوڑے دن کے بعد جب یہ قافلہ یہاں پہنچ گیا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، قافلے کے آگے آگے کوئی شخص چل رہا تھا جس کو گویا یہ شوق تھا یا جس کی ڈیوٹی تھی کہ پہلے جا کر قافلے کی آمد کی یوسف علیہ السلام سے ملنے کی خوشخبری ان کے غم زدہ باپ کو سنا دی. تو وہ شخص پہلے آیا اور اس نے آ کر وہ کرتا یوسف علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق والد ماجد یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا. بس ڈالنا تھا کہ قرآن بیان کرتا ہے فرتد بصیرا، جیسے ہی کرتا ان کے چہرے پر پڑا ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. اور اس وقت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں تم سے کہتا تھا کہ جو باتیں تم لوگ نہیں سمجھ رہے ہو اللہ کی دی ہوئی سمجھ کی وجہ سے میں ان باتوں کو سمجھ رہا ہوں. اللہ والے وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ والوں کے علم کا انکار کرنے لگتے ہیں. یہ ہماری بڑی کمزوری ہے. إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. اب یہ سارے کے سارے بیٹے، یہ سارے لوگ یہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابا جان ہماری خطاؤں اور گناہوں کے سلسلے میں اللہ سے معافی مانگ دیجیے. ہم آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہم بڑے مجرم لوگ ہیں. انا كنا خاطئين استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. والد ماجد نے جواب دیا ہاں انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد میں تمہارے لیے اپنے رب سے ضرور معافی مانگوں گا اور مجھے بہت امید ہے کہ وہ تم سب کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے. ایک تو یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے معافی کی دعا کی درخواست کی تو یعقوب علیہ السلام نے جواب میں یہ کہا کہ سوف استغفر لکم ربی، یعنی تھوڑے وقفے کے بعد. جب وہ جانتے ہیں کہ سوفا کا کیا مطلب، یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ابھی فوراً دعا مانگتا ہوں، بلکہ میں تھوڑے وقفے کے بعد مانگتا. کیا مطلب اس کا؟
شاید اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ تھا حقوق العباد کا۔ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ستایا تھا یوسف علیہ السلام۔ اصل نشانہ تو وہ یہ تو یوسف کی وجہ سے ان کے باپ کو تکلیف پہنچی۔ دشمنی اور حسد جو ان کو تھا وہ اپنے باپ سے نہیں تھا بلکہ اپنے بھائی یوسف سے تھا۔ اب اگر یعقوب علیہ السلام فوراً ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا شروع کرتے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق تو یوسف کا ہے، یوسف معاف کر دیں تب تو اللہ معاف کریں گے، لیکن اگر یوسف نے معاف نہ کیا تو بندوں کے حقوق کو اللہ خود معاف نہیں کیا کرتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ابھی ہی مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ بند لفظوں میں یہ اشارہ کیا، میں یہ دیکھوں گا کہ یوسف نے بھی تمہاری خطا کو معاف کر دیا ہے کہ نہیں۔ اگر یوسف نے بھی معاف کر دیا ہوگا تو میں ضرور تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی بلکہ وہ قبولیت کی کسی گھڑی کے انتظار میں تھے، تہجد کے وقت کے انتظار میں تھے، یا اور کوئی قبولیت کی گھڑی کے انتظار میں تھے، تب انہوں نے یہ بات کہی۔ اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جس وقت بچوں نے اپنے باپ سے کہا کہ استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگنے کی درخواست کر دیجیے، معافی کی درخواست کر دیجیے، اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ کا لفظ زبان پر نہیں لائے۔ استغفر لنا ذنوبنا، علماء نے کیا باریک بات لکھی ہے کہ قرآن کے کیسے لطیف اشارات ہیں۔ وہ اتنا شرمندہ تھے اور ان کے اوپر اپنے گناہوں کا اتنا بوجھ تھا، احساس تھا کہ اللہ کا نام لینے کی بھی ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کس منہ سے اللہ کا نام دے، اور انہوں نے تو اللہ کا نام لینے کی ہمت نہیں کی، لیکن جواب میں یعقوب علیہ السلام نے جو جملہ کہا اس میں انہوں نے گناہ کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ کا تذکرہ کیا۔ فرمایا سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے کہا استغفر لنا ذنوبنا، اور انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی۔ ان کے اوپر گناہوں کا استحضار اور گناہوں کا احساس کا غلبہ تھا تو انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا استحضار کا غلبہ تھا تو انہوں نے گناہوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ ارے اللہ کی رحمت کے سامنے کس کے گناہ ہیں جو قابل تذکرہ ہیں؟ کوئی حیثیت ہے کسی کے گناہوں کی؟ ہزار تمہارے گناہ ہوں، تمہارے اور میرے رب کی رحمت تمہارے اور میرے گناہوں سے زیادہ ہے، وہ معاف کر ہی دے گا۔ سبحان اللہ، رحمت کی امید ہوتی ہے تو بندہ گناہ کو بھول کر رحمت میں کھو جاتا ہے، اور جب اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر غالب ہوتا ہے تو بندہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی گھبراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کیفیات کا کچھ تجربہ ہم کو عطا فرمائے، کبھی اس کیفیت کا غلبہ ہو جائے اور کبھی اس کیفیت کا غلبہ ہو جائے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جب داخل ہوئے، اب یہ قافلہ پورا چلا، اتنا لمبا قافلہ، یوسف علیہ السلام کی سرکاری گاڑیاں بھیجی تھی، بہت بڑا قافلہ، یہاں سے باقاعدہ اونٹ گاڑیاں بھیجی گئی اور پورے اہتمام کے ساتھ سب کو بٹھا کر لاؤ۔ ایک لمبا قافلہ وہاں سے چلا، کافی لمبی مدت کے بعد پہنچا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے، قرآن تو تفصیلات کو ذکر نہیں کرتا، غیر ضروری تفصیلات کو، تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ فرعون سے پوری بات کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر والے بہت پریشانی میں، بہت تنگی میں، میرے بوڑھے باپ ہیں، یہ ایسے ہیں ایسے۔ تو اس نے کہا کہ فوراً بلواؤ، سب کو بلوائیں، ایک بھی نہ رہ جائے، سب کو بلوائیں، جتنی گاڑیاں بھیجنی چاہے بھیجیں، جتنی چیزیں جو محافظ عملہ بھیجنا چاہیں بھیجیں، اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پورے کنبے کو لائیں، اور میں اس ملک کا جو فنا علاقہ ہے جاسان جس کا نام ہے، اس علاقے کے اندر ان کے باعزت ٹھہرنے کا انتظام کرواتا ہوں، وہاں پر ان کے مکانات ہوں گے،
وہاں پر ان کا قیام رہے گا. سارا بندوبست کرواؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا بہت اچھا, سارا انتظام کروایا, لینے کے لیے بھیجا. اس کے بعد قافلہ جب آنے لگا تو یوسف علیہ السلام شہر سے باہر تک خود استقبال کے لیے پہنچے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب ملاقات ہوئی ہے باپ بیٹے کی تو یوسف علیہ السلام جھک کر ان کے قدموں پہ گرنے لگے. باپ نے اٹھا کر اپنے گردن سے لگا لیا اور دیر تک یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے کلیجے سے لگے ہوئے روتے رہے. بہت دیر تک چمتے رہے اور روتے رہے, اور اس کے بعد بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو لائے. فرمایا لما دخلوا على يوسف فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. سارے قافلے کو ٹھہرایا بڑی عزت کے ساتھ اور اپنے والدین کو, اپنے ماں باپ کو ٹھہرایا اپنے سرکاری جو ان کا محل تھا, جو ان کا اپنا وہاں پر ٹھہرایا. بہت خصوصی اکرام کرتے ہوئے کہ نہیں آپ تو میرے اسی محل میں ٹھہریں گے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا. یوسف علیہ السلام کے دوسرے چھوٹے سگے بھائی بنیامین, ان کی ولادت کے وقت میں, ڈیلیوری کے وقت میں ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. اب یہ ان کی خالہ تھی جو دراصل ماں کے قائم مقام تھی, ماں کے درجے پر تھی, اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وہ آئی اور انہوں نے اپنی خالہ کے ساتھ بالکل ماں کے ساتھ سلوک کیا. اور قرآن مجید نے بھی اشارہ بھی نہیں کیا کہ وہ ان کی خالہ تھی. یہ تو تاریخ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے. اور اس سے بھی ایک اشارہ قرآن مجید نے شاید ہم کو دے دیا کہ اے لوگوں, اپنی خالاؤں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا کرو جو تم اپنی ماؤں کے ساتھ کرتے ہو. اور یہ واقعی تجربہ ہے, جیسی محبت خالہ کرتی ہے ویسی محبت اور کوئی نہیں کرتی. ماں کی محبت کے بعد سب سے زیادہ سچی اور کھری محبت عام طور پر خالاؤں کی دیکھی جاتی ہے. وقالت خذوا مصر ان شاء اللہ آمنین. اور فرمایا یہ ملک مصر حاضر ہیں, آپ سب کے سب تشریف لائیں. اہلاً و سہلاً, خوش آمدید, آپ کا سب کا خیر مقدم ہے. بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ کہا آپ یہاں تشریف لائیں, بڑے اطمینان اور امن کے ساتھ سب لوگ رہیں. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جن میں سے کچھ لوگوں نے ان کو اتنا ستایا تھا مگر ہوا بھی نہیں لگ سکتی کسی کو, بنک بھی نہیں لگ سکتی کسی کو. یوسف علیہ السلام سب بھول چکے ہیں اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے, شریف انسان ہونے کی علامت ہے. آپ اگر بڑے آدمی بن جائیں اور آپ کے ماں باپ دیہاتی ہوں, آپ کے ایک بھائی, رشتے دار, کزن, چچا, خالہ, پھوپھیاں, خالائیں, ممانیاں, ماموں یہ دیہات اور گاؤں میں رہتے ہوں, تو اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ یہ بالکل نہیں سوچیں گے کہ میں اپنے محل میں, اپنے آفس میں, اپنے ڈرائنگ روم میں یہاں میں ان دیہاتیوں کو کیسے بٹھاؤں, ان کو تو میں الگ کہیں ان کنارے کی جگہ دے دوں گا, میں تو بدنام ہو جاؤں گا, میرے دوست کیا کہیں گے, اتنے بڑے آدمی ہیں, ان کے گھر والے اتنے ایسے بے پڑھے لکھے دیہاتی لوگ ہیں. جو انسان اپنے گھر والوں کو ذرا سا بڑا آدمی بن جانے کے بعد حقیر نگاہوں سے دیکھنے لگے, کہ اس کے کمینے پن کی کھلی ہوئی علامت, اس کے ذلیل انسان ہونے کی علامت. ایک شریف انسان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ صدر جمہوریہ بن جائیں, آپ وزیر اعظم بن جائیں, آپ چیف جسٹس بن جائیں, آپ IAS آفیسر بن جائیں, آپ بہت بڑے ملینائر بلینائر بن جائیں, اور آپ کے ماں باپ اور آپ کے دیہات کے گھر کے اعزاء وہ گاؤں میں رہتے ہوں اور دیہاتی لوگ ہوں, مگر پھر جب وہ آپ کے پاس آئیں آپ کسی کی پرواہ نہ کریں, ان کو سر آنکھوں میں بٹھائیں اور ان کو وہ عزت دیں جو ان کے رشتے کی وجہ سے ان کا حق ہے. کسی کے سامنے ہرگز اپنے رشتے داروں کو کسی سے کمتر درجے ہونے کا معاملہ ان کے ساتھ نہ کریں, ورنہ اللہ جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ سے چھین سکتا ہے. اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میں تو پرائم منسٹر ہوں اور یہ بیچارے دیہات کے گاؤں کے لوگ, یہ تو بہت غریب انسان ہونے کی پہچان ہے. یوسف علیہ السلام بڑے شریف انسان تھے, انہوں نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا. اللہ اکبر.
یوسف علیہ السلام تو ملک کے سب سے بڑے حکمران، تو ان کا تو ایک شاندار تخت تھا جس پر وہ اپنے پوری وقار و تمکنت کے ساتھ، اپنے پوری حکمرانی شان کے ساتھ بیٹھتے تھے. انہوں نے اپنے والدین کو یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ خود تو تخت پہ بیٹھے اور وہ لوگ ان سے کمتر درجے کے فرش پر بیٹھے یا کسی کرسی پر بیٹھے، بلکہ اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا اپنے والدین. یہ بھی ایک ادب اور شرافت ہے کہ اپنے بڑوں کو چاہے جتنا شاندار دربار آپ کا سجا ہو، سب کے سامنے اپنے بڑوں کو ان کا وہ مقام دیں جن کی بدولت آپ یہاں تک پہنچے. بھولے مت اس بات کو. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور باقی جتنے بھائی تھے جو سامنے کھڑے تھے وہ سارے کے سارے جھک گئے، آداب شاہی بجا لائے، سجدے میں گر پڑے، تعظیم میں جھک گئے. اور جس وقت یہ منظر دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ ماں باپ تو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تخت شاہی پر اور ان کے بھائی جھک کر تعظیم شاہی بجا لا رہے ہیں، اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، ابا جان یاد ہے میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اور میں نے آپ کو وہ خواب بتایا تھا. میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند بھی میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. آپ کو میں نے خواب بچپن میں سنایا تھا. دیکھیے ابا جان آج وہ خواب اپنی پوری صحیح تعبیر کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. یہ ہیں 11 ستارے اور یہ ہیں سورج اور چاند جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس طرح بھیجا ہے. فَجَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، یہ خواب اللہ نے سچ کر دکھایا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. اللہ اکبر. اللہ یوسف علیہ السلام آپ کو اللہ نے کتنی عظمت عطا کی. ایک دم سے اس کے بعد کہنے لگے اور میرے اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا جب مجھ کو جیل سے رہا کیا. اللہ ایسی عزت کے موقع پر انسان اپنی پریشانیوں اور بدنامیوں کے موقعوں کو یاد نہیں کیا کرتا اور کوئی اور یاد دلا دے تو برا مانتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام اپنے دل کو سنبھالنا چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے اور کہیں یہ میں احساس نہ پیدا ہو جائے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں. نہیں یوسف علیہ السلام یاد کر رہے ہیں اپنے ماضی کو. میں تو جیل میں پڑا ہوا تھا ابا جان، یہ میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکال کے یہاں بٹھا دیا. یہ کام یہ کمال یہ کرم اللہ کا ہے، میرا کمال نہیں. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک احسان میرے پر اور کیا کہ آپ سب کو بھی وہاں سے لا کر مجھ سے ملا دیا. مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. حالانکہ شیطان نے تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے میں کوئی کسر تو نہیں رکھی. عجیب بات ہے، کتنے نقطے بیان کیے جائیں. کمال ہے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ نہیں کر رہے، پریشانیوں سے نکلنے کا تذکرہ کر رہے. جیل میں ڈالا گیا مجھ کو اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، کنویں میں ڈالا گیا مجھ کو اس کا تذکرہ نہیں کر رہے. خوشیوں کے موقع پر تکلیفوں کو یاد کر کے ذائقے کو خراب نہیں کیا جاتا. شکر کے موقع پر اللہ کا شکوہ نہیں کیا جاتا. بندہ شکوہ نہیں کرتا، شکر کرتا ہے. چنانچہ جیل میں ڈالنے کا ذکر نہیں کر رہے، جیل کی رہائی کا ذکر کر رہے. یہ اس بات کو سیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، ہر ایک کے اوپر حالات آتے ہیں. آپ کو جب اپنے حالات کے بیان کرنے کا کسی سے موقع ملے تو پریشانیوں کے دور کا تذکرہ مت کیجیے، نعمتوں کے دور کا تذکرہ کیجیے. ہم کرتے ہیں الٹا. سچ بات کیونکہ ہمیں تربیت نہیں ملی، ہمیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو پریشانیوں کا تذکرہ بہت لمبا کرتے ہیں اور نعمتوں کا تذکرہ ہاں کچھ اللہ نے فضل تو فرمایا ہے، جی ہاں اللہ کا کرم ہے، پہلے جیسے حالات تو نہیں. اس کا تذکرہ کرتے ہیں اتنا مختصر اور سرسری. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کو ابھی تک ادب اور طریقہ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام پر اللہ سلام بھیجے
ایک ایک ادا ان کی پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہی ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البر. اچھا اب ان کو یہ تو تذکرہ کرنا پڑا کہ بھائیوں نے کچھ گڑبڑ کیا تھا تو بھائیوں پر کوئی الزام ہی نہیں ڈالا, انہوں نے سارا الزام شیطان پہ ڈالا. تو یہ حرکت شیطان کی تھی کہ اس نے ہمارے اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی, وہ شیطان کا مسئلہ تھا, ان کا کوئی قصور نہیں. نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اللہ اکبر. کاش آج اس امت کو اور ہم میں سے ایک ایک فرد کو بس یہ سلیقہ آ جائے جہاں کہیں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے, کسی مدرسے کی کمیٹی میں, کسی مسجد کی کمیٹی میں, کہیں دو بھائیوں میں, کہیں دو مسلک والوں میں, تو اس وقت اندر سے آواز یہ آئے یہ شیطان نے ہمارے اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی, ورنہ ہم لوگوں کے دل کو تو اللہ تعالیٰ صاف رکھنا چاہتا ہے, یہ شیطان کی کارستہ نہیں. تو ہم الزام اپنے ساتھیوں کو دینے کے بجائے شیطان کو دے دیں تاکہ ہمارا دل اپنے ساتھیوں کی طرف سے صاف ہو جائے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. اور پھر یہ فرمایا کہ میرے رب کا کمال ہے, جب وہ کوئی بات ٹھان لیتا ہے اور کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے اور کوئی چیز تقدیر میں لکھ دیتا ہے تو اس کے اسباب عجیب اور غریب طریقے سے بناتا ہے, جن اسباب کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا آخر تک. اشارہ کیا یوسف علیہ السلام نے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو مجھ کو یہاں تک پہنچانا تھا, اس لیے اللہ نے شیطان کو موقع دے دیا کہ وہ میرے بھائیوں کے دل میں حسد ڈال دے, اور میرے بھائیوں نے جو کچھ کیا وہ تو اصل میں اللہ کے منصوبے کی تکمیل کی وجہ سے کیا. اللہ مجھے یہاں تک پہنچانا چاہتا تھا, کیسے پہنچا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ چنا کہ یہ لوگ مجھ کو کنویں میں ڈال دیں. اگر میں نہ کنویں میں جاتا, نہ میں مصر میں بکتا, نہ میں گورنر کے محل میں جاتا, نہ اس کی بیوی میرے اوپر پاگل ہوتی, اور نہ میں جیل میں جاتا, اور نہ جیل میں جاتا تو یہاں تک بھی نہ پہنچتا. تو یہ سارا کھیل جو ہے ان سے کیا شکوا, یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کر رہی ہے, اللہ کا غیبی نظام کر رہا. واہ 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 واہ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کا یقین اللہ پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ آپس کے جھگڑوں سے محفوظ رہے گا. اس لیے کہ جب اسے کوئی ستائے گا تو وہ یہ ڈھونڈے گا کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو رہا, پھر وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کا اسکیم کیا ہے اس میں, کیوں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو میرے پیچھے لگنے کی اجازت دی. اس لیے کہ اللہ میری اصلاح چاہتے ہیں اور میری اصلاح ہو نہیں رہی تھی. تو یہ بندے جو میرے پیچھے پڑے ہیں یہ تو میرے محسن ہیں, ان کو کیا معلوم کہ یہ کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں میرے اوپر. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے. جب بندہ یہ سوچے گا تو اللہ کے بندوں کی طرف سے اس کا دل صاف ہو جائے گا. پتا چلا یقین کا خاص تعلق ہے اخلاق, یقین کا خاص تعلق ہے اکرام مسلم, یقین کا خاص تعلق ہے دنیا کی پریشانیوں کو برداشت کر لینے کی استعداد. بغیر یقین کے یہ اخلاق نہیں بنتے. فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. میرا رب بہت علم والا ہے, بہت کچھ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا, اور اس کے ہر فیصلے میں بڑی حکمتیں ہیں, بڑی حکمتیں. اشاروں میں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا. میرے بھائیوں سب بھول جاؤ, اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام تھا, اللہ کی ایک پلاننگ تھی, اس میں تم نے اپنا کردار ادا کیا, اور جب وہ کردار ادا ہو گیا تو ہم آ کے مل لیے, ختم, اب بھول جاؤ. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. آپ سوچیں اتنا کہہ دینا آسان ہے. جو ستائے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے دراصل انتظام تھا, یہ سوچنا آسان کام ہے.
لیکن جو سوچے گا وہ اس سوچ کی بہار دنیا میں دیکھ لے گا. قسم ہے رب کعبہ کی قسم، میں کس طرح یقین دلا کر کہوں، جو یہ سوچ لے گا معاف کر دے گا، اپنے ذہن کو لوگوں میں اٹکنے نہیں دے گا، اللہ تک اپنے ذہن کو لے جائے گا اور سب معاف کر دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے تجھے پریشان کرنا مقصود نہیں تھا، تیری اصلاح مقصود تھا. اب تو ماشاءاللہ صحیح راستے پر آ گیا، صبر بھی کرنے لگا، تقویٰ بھی تیرے اندر بڑھنے لگا، اب تجھے تو پریشان رکھوں، اب تیرے حالات بدلتا ہوں. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور آخری جملہ دعائیہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب قد آتیتنی من الملک. تخت شاہی پر بیٹھے ہیں یوسف علیہ السلام، دربار لگا ہوا ہے، ان کا پورا خاندان سامنے ہے، ان کے وہ بھائی بھی سامنے ہیں، والدین بغل میں بیٹھے ہیں. اور اس وقت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ایک دم سے کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، میرے پروردگار میرے رب، یہ جو کچھ آپ نے مجھے حکمرانی دی ہے یہ آپ نے عطا فرمائی، آپ نے دی ہے. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور ان تمام باتوں کی تہ میں پہنچنے کی استعداد بھی آپ نے مجھ کو دی. ہر بات کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت یہ آپ نے مجھ کو دی ہے. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے آپ تنہا ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ اس دنیا میں بھی آپ ہی میرے مددگار، میرے سرپرست، میرے محافظ اور میرے دوست ہیں، اور آخرت میں بھی آپ ہی میرے محافظ، میرے سرپرست اور میرے دوست ہیں. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو کامل درجے کی اسلام اور اطاعت کے ساتھ مجھ کو موت دے دیجیے گا. والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھ کو میرا حشر کر دیجیے گا، نیک لوگوں کے ساتھ مجھ کو کھڑا کر دیجیے گا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کس مقام پر ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی شان بے نیازی سے ڈر رہے ہیں. آج کوئی نیک ہے، کل کو کوئی فاسق بن جائے، فاجر بن جائے، کافر بن جائے، کیا بھروسہ. جو نعمت دے سکتا ہے وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام مجسم تواضع اور عبدیت کے ساتھ، پوری عبدیت کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ میری موت کا وقت آئے تو میری مدد کر دیجیے گا، مجھے اسلام کے ساتھ اٹھائیے. سوچو واقعی لرزا دینے والی بات ہے. یوسف علیہ السلام کو تو فکر ہے کہ پتہ نہیں میری موت اسلام کی حالت میں ہو یا کفر کی حالت میں ہو، اور ہم ایک مرتبہ بھی نہیں دعا مانگتے کہ اللہ مجھ کو ایمان پر موت دے دیجیے گا. ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارا تو ایمان پر خاتمہ ہو نہیں. یہ اللہ کو نہ پہچاننے کی دلیل ہے، اور یہ موت کی منزل کی جو سختی ہے یہ اس کو نہ پہچاننے کی بھی دلیل ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو مستقل طور پر یہ دعا مانگنے کی توفیق دے. یہ دعا مانگا کریں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. میرے مولا دنیا میں اور آخرت میں کوئی نہیں ہے میرا تیرے سوا، مجھ کو بچا لیجیے گا ایمان کے علاوہ کسی اور حالت میں مرنے سے. مجھے ایمان اور اطاعت کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے گا اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس قرآن کی برکت اور نورانیت ہمارے سینوں کو عطا فرمائے. آپ جس طرف سے آتے ہیں اس طرف کو قبول کر کے اللہ میری بھی اصلاح فرما، اللہ مجھے بھی قبول فرما، اللہ مجھے بھی صبر و تقوی نصیب فرما. اللہ آپ میں سے ایک ایک کو بھی صبر و تقوی نصیب فرما. ہم سب یہاں سے کچھ لے کر جائیں جس کے لینے کے لیے ہم آتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی لگا کر، خوب جی لگا کر اللہ کے حضور میں اپنے دل کو متوجہ کر کے اللہ کی رحمت کو اور اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کر کے ذرا دعا مانگیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ اپنے قصوروں کا اقرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اقراری مجرم ہیں. اللہ دل سے اقرار ہے, ہم نے تربیت حاصل نہیں کی, اللہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا, عجیب جاہلانہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. اللہ موقع تو آپ نے بہت عنایت فرمائے, مگر ہم دنیاوی کاروبار میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے دن بدن گزرتے جا رہے ہیں, موت قریب آتی جا رہی ہے, اور اللہ ہمیں بہت سی اہم باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, دل کالا ہو گیا, اعمال نامہ کیا ہو گیا. اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے. آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ, آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ, رب کریم آج معاف کر دیجیے, آج معاف کر دیجیے. اللہ ہماری کمیوں کو دور کر دیجیے, اللہ ہمارے عیبوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیجیے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ آپ کے بندے اور بندیاں اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے طلب لے کر آتے ہیں. رب کریم, رب کریم, رب کریم, ہم سب کے دل کو بدل دیجیے, ہم سب کے دل کو بدل دیجیے. اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجیے, اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے, اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. اللہ وہ اخلاق جن کا بار بار قصہ یوسف میں تذکرہ ہو رہا ہے, اللہ وہ اخلاق عطا فرما, اللہ وہ یقین نصیب فرما, اللہ وہ صبر نصیب فرما, اللہ وہ تقویٰ نصیب فرما. اللہ کب ملے گا وہ تقویٰ؟ اللہ بڑھاپا آ گیا, اللہ ابھی تک تقویٰ نہیں ملا تو کب ملے گا؟ اللہ آج 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 دے دینے کا فیصلہ کر دیجئے. اللہ ایک بار اپنی رحمت کی نظر سے ہم پورے مجمع کو دیکھ لیجئے. اللہ دیکھ لیجئے, اللہ دیکھ لیجئے. اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا کام بن جائے گا. اللہ آج ہم بھیک لے کر جائیں گے. اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا جئناک ببضاعۃ مزجاۃ تصدق علینا واوف لنا الکیل وتصدق علینا. اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس طرح یوسف سے کہا تھا, ہم بھی آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان لے کر آئے ہیں, پوری قیمت تو لے کر نہیں آ پائے. اللہ یوسف علیہ السلام نے قیمت سے زیادہ دے دیا تھا, اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا ہمیں خیرات دے دیجیے, قیمت کے علاوہ خیرات دے دیجیے. اللہ قیمت کو کچھ بھی نہیں لائے ہیں, خیرات مانگنے آئے ہیں. اللہ خیرات مانگنے والا قیمت نہیں پیش کر سکتا. وہ تو بیچارہ کہتا ہے میں فقیر ہوں, اگر قیمت دے سکتا تو میں کسی دکان سے جا کے لے سکتا, میں تو بھیک مانگنے آیا ہوں. اللہ آپ کی جنت کی قیمت نہیں لائے ہیں, آپ کی رضا کی قیمت نہیں لائے ہیں. اللہ آپ کی خوشنودی کی قیمت نہیں اکٹھا کر پائے. اللہ ایسے ہی آ گئے ہیں, دامن پھیلائے کھڑے ہیں. اللہ اگر آپ کے بندوں میں اتنے کریم لوگ گزرے ہیں جو خیرات دے دیا کرتے ہیں, قیمت کے بغیر بھی دے دیا کرتے ہیں, اور قیمت سے زیادہ بھی دے دیا کرتے ہیں, تو آپ خود کتنے کریم ہوں گے. اللہ دے دیجئے, اللہ دے دیجئے, اللہ دے دیجئے. اللہ اپنی جنت دے دیجئے, اللہ اپنی رضا دے دیجئے. اللہ آج ایک بات مان لیجئے, موت دینے سے پہلے اللہ ہم کو موت دینے سے پہلے ہم کو اپنی رضا دے دیجیے گا, ہم سے راضی ہو جائیے گا. اللہ اس پورے مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کے آنسو پر آپ کو رحم آ رہا ہوگا. اللہ جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی, اے رب کریم, اے رب کریم, جس کی آمین پسند ہو
اسی کے آمین کے واسطے آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ، امت پہلے ہی آپ کے نیک بندوں کے سائے سے محروم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ، اس ملک میں آپ کا ایک بندہ بچا تھا، ہماری دانش میں آپ کا وہ چہیتا بندہ تھا، آپ کا وفادار بندہ تھا۔ اللہ، وہ بھی چلا گیا۔ اللہ، ہم پہچان ہی نہ سکے، ہم نے قدر ہی نہ کی۔ ایک کے بعد ایک سب جا رہے ہیں اللہ، اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اس امت کو نیک بندوں کے سائے سے محروم نہ کیجیے، اور ہمیں ان کی پہچان، ان کی قدر اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیجیے۔ اللہ دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، اللہ کیسے آپ کی خوشامد کریں؟ اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ، سچے دل سے اقرار ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح دعا کرنا نہیں آتا جیسا دعا کرنا چاہیے، مگر اللہ ایک بات یاد آ رہی ہے۔ اللہ، ایک گونگا بچہ ہوتا ہے، اپنی امی کو امی بھی نہیں کہہ پاتا۔ اللہ، وہ خالی یوں کرتا ہے تو ماں دوڑ کے آتی ہے، ماں جانتی ہے میرا بچہ امی بھی نہیں کہہ پائے گا، مجھے پکار بھی نہیں کہہ پائے گا۔ اللہ، اگر ماں گونگے بچے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے حالانکہ اس کو پکارنا نہیں آتا، تو آپ بھی تو اپنے ہم جیسے بندوں کی طرف زیادہ توجہ کر سکتے ہیں جنہیں آپ کو پکارنا نہیں آتا۔ اللہ، جنہیں آپ کو پکارنا نہیں آتا، ہمیں اس گونگے بچے ہی کی طرح سمجھ لیجیے جس کو امی نہیں کہنا آتا، اس کو امی نہیں کہنا آتا تھا، ہم کو اللہ کہنا نہیں آتا، مگر ماں اس کے گونگے پن کے باوجود اس کی پکار سن لیتی ہے۔ اللہ، ہماری بدسلیقی کے باوجود آپ بھی ہماری پکار سن لیجیے۔ اللہ، ایک کو اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی دے کر واپس کیجیے۔ اللہ، جس کے گھر کی جو پریشانی ہو آج دور کرنے کا فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ، جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہو اللہ اس کو روزی کی تنگی سے نکال لیجیے۔ اللہ، جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو اللہ اس کو شفا دے دیجیے۔ اللہ، جس کے گھر میں کوئی غم زدہ ہو اس کے دل کو تسلی دے دیجیے۔ اللہ، جس کے گھر میں کوئی یتیم ہو اللہ اپنے غیبی خزانے سے اس یتیم کی پرورش کا فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ، کر دیجیے۔ اللہ، جس خاندان میں کوئی بیوہ ہو اللہ اس غم زدہ اللہ اپنی بندی کے دل کو سکون دے دیجیے، اس کے لیے بھی زندگیوں میں خوشیوں کے اسباب بنا دیجیے۔ اللہ، بنا دیجیے۔ اللہ دنیا کی پریشانیاں اللہ عافیت سے بدل دیجیے، اور دنیا کی پریشانیوں سے زیادہ اللہ ہم پریشان ہیں گناہوں سے، ہم تنگ آ گئے ہیں گناہوں سے۔ اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے، اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے۔ اللہ، آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں اللہ آپ کے بندوں سے، ہمارے بڑوں سے، بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا ہم چھوٹوں کی وجہ سے بھی اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ہم ایک درخواست آپ سے اور کرتے ہیں، ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے۔ اللہ ہمارا نام لے کر ان کے دربار میں درود و سلام بھجوا دیجیے، ایک بار بھجوا دیجیے۔ اللہ، اگر ہمارا درود وہاں پہنچ گیا اور ان کا جواب ہم کو مل گیا اللہ پھر تو ہماری قسمت بدل جائے گی، اللہ پھر تو ہمارا نصیب روشن ہو جائے گا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ بھجوا دیجیے اللہ ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور مشائخ اعظام پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔